السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو سفارشیں سورس دنیا میں بھی چلتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی چلیں گی۔ دنیا میں ہمیں کسی بھی محکمے اور ڈپارٹمنٹ میں جا کر جب اپنا کوئی کام الجھا ہوا ہو اور وہ نہ بن رہا ہو تو بڑے لوگوں کی، سیاسی لوگوں کی، اور جو اس سماج اور معاشرے کا، جو اس محکمے اور ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہوتا ہے، اس کی سورس لگا کر کے اپنے کام کو بناتے ہیں۔ ایسے ہی یہ سورس اور سفارش اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی چلائے گا۔ چنانچہ احادیث میں سفارش کرنے والوں کا نام بھی ملتا ہے۔ سفارش کرنے والے رسول ہوں گے، سفارش کرنے والے نبی ہوں گے، سفارش کرنے والے حفاظ اکرام ہوں گے، سفارش کرنے والے علماء ہوں گے، سفارش کرنے والے صحابہ ہوں گے، سفارش کرنے والے شہداء ہوں گے، اور ایسے ہی سفارش کرنے والے نیک لوگ ہوں گے۔ سفارش کرنے والی ایک نورانی مخلوق کے افراد یعنی ملائکہ اور فرشتے بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے مخصوص بندوں کی سفارش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سفارش وہاں بھی چلائے گا۔ ملائکہ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جس کے کبھی گناہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، جس کے تعلق سے گناہ اور نافرمانی اور معصیت کا تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق اور عظیم شان مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ ملائکہ ایک شخص کے لیے دنیا میں بھی سفارش کرتے ہیں، آخرت میں تو وہ سفارش جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اختیار دے گا وہ کریں گے ہی۔ دنیا میں بھی ایک بندے کے لیے اور ایک خاص چیز کے لیے ضرور سفارش کرتے ہیں، اور وہ سفارش جب ملائکہ کریں گے تو پھر اس کی قبولیت میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ ضرور کرتے تو اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بتلائی ہے، اور اللہ کے رسول سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ جب آپ سب سے سچے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں تو پھر مان لینا چاہیے کرتے ہیں، اور ضرور قبول ہوگی۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے جس نے کبھی اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ جب اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والی مخلوق سفارش کرے گی تو ضرور بھی ضرور ایک دن وہ قبول ہوگی۔ اب وہ کیا سفارش کرتے ہیں اور کس کے لیے کرتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ ایک روایت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کر کے اپنے مصلی پر، نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اور ملائکہ اس کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ سفارش کس چیز کی؟ سفارش اس کے لیے اچھی بلڈنگ کی نہیں، سفارش اس کے لیے اچھے مکان کی نہیں، بڑے کاروبار، فیکٹری اور دکان اور کارخانے کی نہیں، سفارش اس کے لیے بڑی کار اور اچھی آرائش اور راحت اور سکون والی زندگی کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسی سفارش کرتے ہیں کہ اگر وہ سفارش کسی کے حق میں اللہ قبول کر لے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ضرور قبول ہوگی، تو پھر اس کے وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں، اس کے پھر لاٹری کھل جاتی ہے، اس کے بھاگ کھل جاتے ہیں، اس کے لیے پھر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ سفارش ملائکہ اور فرشتے اس کے لیے کرتے ہیں، اس کی بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ۔ جب تک بندہ نماز پڑھ کر کے اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور اس کا وضو باقی رہتا ہے، اس وقت تک ملائکہ اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، مغفرت کی سفارش کرتے ہیں۔ اللہ اس کی بخشش کر دیجئے، اللہ اس کو معاف فرما دیجئے، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما دیجئے، اللہ اس کے ساتھ آسانی فرما لیجئے، اللہ اس کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما لیجئے۔
چاہے وہ کئی گھنٹے نمازی باوضو اپنی جگہ بیٹھا رہے، فرشتے لگاتار اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے جس کے لیے یہ سفارش اور دعا کر لیں تو یاد رکھیں اس کی بخشش میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی جانب اس کے لیے اللہ کی جانب سے بخشش کا پروانے ملنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میری دینی بہنوں اور بھائیوں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ نماز کے بعد باوضو چاہے مختصر تھوڑا ہی ہو، منٹ 2 منٹ ہی ہوں، باوضو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہیں تاکہ ہم فرشتوں کی اس سفارش کو پانے والے شمار کیے جائیں، اور فرشتوں کی یہ سفارش اور دعا ہمارے حق میں بھی اللہ قبول کر لے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔